بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان يحزنوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 بندے ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی مت کریں یہاں تک کہ اس کے ساتھ اور لوگ آ کر مل کر بیٹھ جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں معاشرتی آداب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 ہی بندے بیٹھے ہیں تو 2 بندے آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ نہ جانے یہ لوگ ایسی کون سی بات کر رہے ہیں جو مجھے چھوڑ کر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی برائی کر رہے ہوں یا پھر کوئی ایسی خاص بات ہے کہ جو مجھے نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تیسرا بندہ جو ہے وہ غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے مجلس کے آداب اور معاشرتی آداب کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کو کوئی بات کرنی تھی، لیکن وہ کرنی ان میں سے ایک بندے سے تھی۔ اگر وہ ایک بندے سے بات کرتے ہیں تو تیسرا والا جو ہے بندہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ بات انہوں نے جو ہے وہ دوسرے بندے سے ہی کرنی تھی۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث ذہن میں آئی کہ بھئی میں بات کروں گا تو وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جائے گا، تکلیف میں پڑ جائے گا، تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بازار سے جاتے ہوئے ایک اور بندے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ پھر وہ دونوں لوگوں کو آپس میں چھوڑ دیا، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور یہ جو ہے اس بندے کے پاس چلے گئے جس سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو اپنی بات کرنی تھی اس کے ساتھ سرگوشی کی جو انہوں نے اپنی بات کرنی۔ یعنی آیا کہ اس حدیث کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا کہ یعنی ایک بندے کو اکیلا نہ چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا، پھر جو ہے جا کے اس بندے سے بات کی تاکہ جو ہے وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ غم میں تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح حدیث میں بتایا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر 3 ہی بندے مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہ ان کے لیے تو بات کرنے سے منع کی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اور بندے، چوتھا بندہ آ جاتا ہے، 5 بندے آ جاتے ہیں، 6 بندے آ جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اس سے پھر جو ہے وہ بندہ غم میں تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر اگر کمرے میں یا کسی مجلس میں 5-6 بندے ہیں، 4 بندے ہی اگر ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 2 بندے تو کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ تکلیف کی بات نہیں ہوگی کہ یعنی اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہاں مجلس میں 3 ہو تو پھر تو منع ہے، لیکن اگر 4 ہیں 5 ہیں تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شریعت مطہرہ نے اس طرح جو ہے اپنے بندے کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی بندے کو اس طریقے سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے ہی 2 بندے آپس میں جو ہے وہ سرگوشی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو تیسرا بندہ جا کر زبردستی یعنی ایک قسم کا ان کے مجلس میں داخل ہو رہا ہے، یعنی وہ پہلے مجلس میں شامل نہیں تھا لیکن وہ بعد میں اگر آتا اور پہلے سے ہی 2 بندے وہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر کوئی 2 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بندہ جو ہے ان کی بات سننے کے لیے ان کی مجلس میں آ کر زبردستی شامل ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا کرتا ہے کہ چھپکے سے ان کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح بات کرنے سے منع فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر آپس میں 2 گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ چھپکے سے ان کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو حدیث میں اس کے لیے وعید آئی ہے کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی شخص پہلے سے گفتگو کر رہا اور تیسرا بندہ جا کر زبردستی ان کی بات سننے کی چھپکے سے کوشش کرتا تو ان کے لیے یہ وعید ہے۔ تو خیر یہاں پر جو ہم نے بات کی ہے وہ مین جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر 3 بندے مجلس میں بیٹھے ہیں تو 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ اور لوگ آ کے شامل نہ ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، اور شریعت مطہرہ نے اس طرح تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔